یونیورسٹیز اور کالجز میں اگر ایک ہی کلاس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو وہاں لامالا کہ وہاں بد نگاہی ہوگی، اور سب سے بڑی جو بے حیائی اور بد نگاہی یہ پھیلتی ہے، خرابی ہوتی ہے، یہ نگاہ سے پھیلتی ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ مخلوط تعلیم ہے اور ایک حیا کش ماحول ہے، پروفیسر صاحب بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً، تو ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا وہاں پہ جو علم ملتا ہے، جو تربیت ہوتی ہے، وہ کس اینگل سے اس کو دے رہے ہیں کہ ایک طرف تو بے حیائی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا ہم تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، تو دوسری طرف یہ ہے کہ جی وہ درسگاہیں ہیں، وہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، فیوچر ملتا ہے ایک، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ اور دوسرا یہ فرمائیے کہ اسلام نے تو منع کیا ہے اس مخلوط جو تعلیم ہے یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہے جو جوان اور بالغ عورت مرد ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو کیا ریاست کو یہ الگ الگ یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے؟ اس پہ کبھی کوئی کسی نے سوچا ہی نہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہت ہی آپ کا اچھا اور مشکل سوال بھی ہے سر، کہ اس پہ اگر ایک طرف بات کریں ہاں تو انگلیاں اٹھیں گی، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں عورتوں کی تعلیم کے خلاف، ہاں اور نہیں، تعلیم تو ان کا حق ہے، ان کو ملنی چاہیے، وہ ہے تعلیم مرد کا بھی حق ہے، ہاں جی، عورت کا بھی حق ہے، برابر حق ہے۔ بالکل، اللہ رب ذوالجلال اور اللہ کے محبوب نے عورت کو بھی حق دیا ہے، اور دین اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے، بالکل ٹھیک، یہود و نصارہ سے عورت کو وہ حق نہیں ملا۔ بالکل ٹھیک، دیکھیں عورت کا حق کہتے ہیں لبرلز طبقے کہ عورت کو اسلام نے مرد کے مقابلے میں آدھا حق دیا، یہ بات نہیں ہے۔ عورت کو اگر باپ کی وراثت میں سے بیٹے کے مقابلے میں آدھا ملا ہے تو اس کو ماں اور بیوی کے طرف سے بھی تو ملتا ہے۔ جی بالکل ایسے عورت کو وہ حق، اصل عورت کا حق وراثت والا ہے جو ہم نہیں دے رہے۔ ہم نے عورت کا حق جائز بنا دی ہے، عورت کا حق ہم نے آزادی دے دی ہے، آزادی اظہار رائے، وہ چیزیں ہم نے اس کے لیے رکھ دی ہیں جو اس کے لیے نقصان ہے۔ ہمارا بیسک سوال تھا کہ وہاں پہ جوان مرد اور عورتیں اکٹھے تعلیم پا رہے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر وہ باقی برائیاں جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ مرد اور عورت ایک جگہ اکٹھے تعلیم حاصل کریں، بالغ مرد اور عورت وہ ایک جگہ اکٹھے رہیں۔ اب یونیورسٹیز اور کالجز میں اگر ایک ہی کلاس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو وہاں لامالا کہ وہاں بد نگاہی ہوگی، اور سب سے بڑی جو بے حیائی اور بد نگاہی یہ پھیلتی ہے، خرابی ہوتی ہے، یہ نگاہ سے پھیلتی ہے سب سے پہلے۔ یعنی دوسری بات مفتی صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پردے کا بھی وہ چیزیں جو ہیں پردہ بالکل نہیں ہے، جو بچیاں وہاں پہ پردہ کرتی ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتی ہیں۔ پردے کا اہتمام اگر ہو بھی تو عورت کی جو آواز ہے یہ بھی پردہ ہے، اس کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ صحیح، تو محدثین اور مفسرین ہیں، انہوں نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ اگر عورت اور مرد، شاید پروفیسر صاحب کا مجھ سے اختلاف ہوگا، لیکن عورت اور مرد اگر حضرت رابعہ بصری وہ تعلیم حاصل کریں، اور حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ پڑھانے والے ہوں، مرد اور عورت تب بھی ایک دوسرے کو پڑھا نہیں سکتے اور ایک دوسرے میں مخلوط یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ریاست کو چاہیے، اب ریاست کی ذمہ داری ہے بجائے اس کے کہ وہ دیگر خرابیوں میں لگے ہوں، مغرب کو فالو کریں، مغرب کو فالو کریں، وہ الگ سے یونیورسٹیز بنائیں، مردوں کے لیے الگ سے رکھیں، عورتوں کے لیے الگ سے بنائیں۔ اب ان کا ہوگا ہمیں معاشی حالت ہماری ٹھیک نہیں ہے، ہم ظاہر ہے ایک یونیورسٹی کے لیے بہت سارا خرچہ چاہیے، چلیں ہم بلڈنگیں کھڑی کر دیں تو ہم اتنے لیکچرارز کدھر سے لائیں گے، ہم ان کے لیے ٹیچرز کدھر سے لائیں گے؟ یہ مسئلہ تو ہے، لیکن یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، اس کو پوری کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ دیگر خرابیوں میں لگے رہیں۔ وہ جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کو وہ حل کریں۔ سر آپ نے تو یونیورسٹی دیکھی ہے، آپ کچھ اس پہ ارشاد یہ تو پڑھا بھی رہے ہیں۔ جی 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 بہت پیاری بات صاحب، بہت سارا سے گفتگو کی، کچھ چیزیں میں بھی ایڈ کروں۔ جی جی پلیز۔ دیکھیں اصل امتحان تو وہ ہوتا ہے نا جی کہ جو امتحانی حال میں بیٹھ کے دیا جائے۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر مومن ہیں تو ہم مسجدوں میں رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہوں تو پھر ہمیں
چلوں سے، ہمیں رمضان کے روزوں سے، زکوٰۃ سے اور نیک اعمال سے تو نہ کسی نے آج دن تک روکا تھا، نہ کوئی روکے گا. ایک تو وہ ہے. لیکن رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو دین میں نے مکمل کر آپ تک بھیج دیا ہے، اب اس کو فالو کریں گے جو لوگ وہ کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ ایک مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی امتحان سے گزارا جائے، جیسے خلیل کو گزارا گیا تھا، جیسے کلیم کو گزارا گیا تھا، سبحان اللہ، جیسے روح اللہ کو گزارا گیا تھا، جیسے رسول اللہ کو گزارا گیا تھا. یہی وہ بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اگر اچھی کی ہوگی تو اس کا ثمر ہمیں آگے ملے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ان کو تو نہیں روک سکتے نا کہ ہم گھر کی چو دیواریں سے باہر گیا، ہمارا بچہ گئی، ہمارا بچہ گیا، ہماری بچی گیا، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کی تربیت کیسے کی ہے. بالکل ٹھیک. انہیں یونیورسٹی میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بے حیائی عروج پہ ہے اور مینس کے ایک طوفان بدتمیزی ہے وہاں پہ، طرح طرح خرافات ہیں وہاں پہ. لیکن وہاں پہ آپ نے ایسے بھی نوجوان دیکھے ہوں گے جو جن کی طرف دیکھتے انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے. ایسی بچیاں آپ نے وہاں پہ دیکھی ہوں گی کہ جن طرف دیکھنے سے انسان کی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی تربیت کرنے والے کون ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے خاندان پیچھے سے کیسا ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اگر ہم گوشت لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں گلی میں کتے بھونک رہے ہیں تو ہم کتوں کو مارنا شروع کریں. ایسا نہیں ہے. ہمارا ٹاس یہ ہے کہ اس گوشت کو صحیح سلامت اس کی حفاظت کر کے اپنے گھر تک پہنچا دیں. بالکل ٹھیک ہے. کتے تو ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ طرح طرح کی، یہی تو تقویٰ ہے. اسی تقوی میں اگر آپ نے اگر اپنی زندگی گزاری ہوگی تو پھر آپ کے آنے والے نسلیں بھی اسی تقوی میں رہیں گی. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو زنا ہے، میں ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ دنیا میں پلٹ کے آتا ہے. اگر آج یہ ہم سوچتے ہیں کہ بینگ والد اگر ہم کسی کے ساتھ بدنگاہی کریں گے، کچھ غلط کام کریں گے، کچھ زنا کریں گے تو یاد رکھیے گا یہ پھر پلٹ کے آپ کی طرف آ جائے گا. اگر آپ کی طرف آپ کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا، آپ کے آنے والے نسلوں میں یہ اس چیز کی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو یہی بات ہے کہ اگر جو یونیورسٹی میں جو بچے جاتے ہیں ہم ان کو تعلیم سے تو نہیں روک سکتے کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے آج کی اس معاشرے میں. ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی، ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کریں چاہے ہم نام بھی ہوں ان کے ساتھ تو ان کو پھر بھی لگے کہ میرے ابا میرے ساتھ ہیں، میرے بھائی میرے ساتھ ہیں اور سب سے بڑھ کے میرا خدا میرے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک.